نماز کو بہتر انداز سے ادا کرنے کے جو سنت آداب ہیں، جو اس کا طریقہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو تمام جو ہے غور سے سن لیں اور دیکھ لیں، تاکہ عید والے دن جب ہم عید گاہ پہنچے تو وہاں ہمیں کسی قسم کی کنفیوژن جو ہے نہ ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروردگار نے ہمیں رمضان کے شکرانے کے طور پر ہمیں عید سعید کا دن عطا فرمایا، اور عید سعید میں الحمدللہ ہمیں نماز عید الفطر ادا کرنے کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے میرے محترم پیارے اسلامی بھائی بزرگوں اور معزز سامعین اور ناظرین اکرام، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان ایام کو تو بناتے ہیں، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، تو یہ بڑے بڑے ایام جو آتے ہیں، ان ایام کو بنانے میں اگر اچھی نیت کریں گے اور اچھی نیت کے ساتھ، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان ایام کو بنایا ہے، اس طریقے سے اگر بنائیں گے، اس نیت سے بنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب مل جائے گا۔ یعنی عید سعید ہی کو لے لیجئے کہ عید سعید جب آتی ہے تو ہر کوئی نئے کپڑے بناتا ہے، نئے جوتے پہنتا ہے، اور اپنے تئیں جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں اچھی نیت کر لیں اور اچھی نیت کے ساتھ ان کام کو کریں گے تو ہماری خوشی بھی ہو جائے گی اور ہمیں جو ہے اس میں ثواب بھی میسر آ جائے گا۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے چند جو ہے عید سے متعلق جو سنت آداب ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، ان کو جو ہے توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، اور پھر میں انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے نماز عید کا طریقہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، کیونکہ سال میں ایک دفعہ ہی ہمیں یہ نماز عید الفطر پڑھنے پڑتی ہے، اور اس طرح ایک جو ہے عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو اس کا جو طریقہ ہے اس میں بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی اصلاح کے لیے اور اس نماز کو بہتر انداز سے ادا کرنے کے جو سنت آداب ہیں، جو اس کا طریقہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو تمام جو ہے غور سے سن لیں اور دیکھ لیں، تاکہ عید والے دن جب ہم عید گاہ پہنچے تو وہاں ہمیں کسی قسم کی کنفیوژن جو ہے نہ ہو سکے۔ تو پہلے آئیے سنت آداب کی طرف چلتے ہیں کہ جب یہ دن آتا ہے تو اس دن کی جو صبح ہوتی ہے تو یہ یاد رہے کہ ہر کوئی جو ہے غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، لیکن صرف نہانا جو ہے اگر اس لیے ہو کہ تازگی حاصل کروں گا تو تازگی تو حاصل ہو جائے گی لیکن ثواب نہ ملے گا۔ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ عید کے دن غسل کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو انشاءاللہ ہمیں سنت کا ثواب جو ہے میسر آ جائے گا۔ تو یاد رہے کہ غسل کرنا بھی سنت ہے، اور اس دن ناخن تراشنا یہ بھی سنت ہے، اور حجامت بنوانا یعنی جو ہمارا بال وغیرہ ہیں اور جو زائد بال ہوتے ہیں ان کو صاف کر لیا جائے تو یہ بھی جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے، اور اسی طریقے سے نئے کپڑے پہن رہے ہیں تو یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ یہاں بھی اگر سنت نیت کر لیں گے تو سنت کا ثواب انشاءاللہ ہمیں میسر آئے گا۔ اور پھر یاد رہے کہ جب ہم نماز عید الفطر کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ چند کھجوریں جو ہیں وہ کھا لی جائیں، 3، 5 یا 7 جو بھی ہوں تعداد میں کھا لی جائیں، تو کم سے کم 3 کھجوریں اگر ہم کھا لیں گے اس نیت سے کہ نماز عید سے پہلے یہ کھجور کھا لینا حضور علیہ السلام کی سنت ہے تو ثواب انشاءاللہ میسر آئے گا۔ اور اگر کھجور نہ بھی ہو تو کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ کھا لی جائے تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ہے وہ عمل ہو جائے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ یاد رہے کہ یہ عید الفطر کا معاملہ ہے کہ عید الفطر کے لیے یہ ہے کہ نماز کے لیے جانے سے پہلے جو ہے چند کھجوریں کھا لی جائیں، لیکن جہاں تک نماز عید الاضحیٰ کا تعلق ہے وہاں معاملہ بالکل جو ہے کچھ اور ہے، وہاں جو ہے کچھ نہ کھائے بغیر جانا سنت ہے۔ یعنی عید الاضحیٰ کا جو معاملہ ہے بالکل الگ ہے۔ عید الاضحیٰ جب پروردگار ہمیں میسر فرمائے تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اس دن جو ہے عید گاہ کی طرف جب جائیں گے تو عید سے پہلے کچھ نہ کھانا یہ سنت ہے، اور جو عید الفطر ہے اس کے دن جو ہے چند کھجوریں کھا لینا یہ سنت ہے۔ اور پھر جب ہم گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت جو ہے اللہ اکبر جو رستہ میں اختیار کرنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اگر عید گاہ قریب ہے تو عید گاہ پیدل جانا سنت ہے۔ واپسی کے ساتھ تعلق ہے تو واپسی تو ہم بھلے جو ہے وہ سواری پہ آ سکتے ہیں، لیکن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عید گاہ جانا، پیدل جانا جو ہے یہ سنت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہو سکے تو پیدل ہی جایا جائے۔ اور ایک سنت یہ بھی ہے اس کے اندر کہ عید الفطر کے دن جب ہم نکل رہے ہیں گھر سے جانے کے لیے تو جس راستے سے جا رہے ہیں ایک راستہ وہ اپنا لیا جائے، لیکن واپسی کے لیے جو ہے کوئی دوسرا راستہ اختیار ہے۔ سنت یہ ہے یعنی ایک ہی راستے سے جانا اور ایک ہی راستے سے آنا جو ہے یہ نہ ہو، بلکہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے جو آئیں، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جب عید کی نماز ادا کر لیں تو عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم گلے بھی ملتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو مبارکباد دینا یہ بھی سنت ہے، اور معانقہ کرنا جو ہے یہ بھی جائز ہے کہ اچھی بات ہے، معانقہ بھی جو ہے وہ کر لیا جائے، اور کثرت سے جو ہے صدقہ خیرات بھی ادا
ادا کیا جائے، اور ہو سکے جو صدقہ فطر ہے وہ افضل یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے، لیکن اگر نماز عید سے پہلے ہم صدقہ فطر ادا نہ بھی کر سکے ہیں تو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور جب اب بات آئی صدقہ فطر کی تو اب یہ بھی سن لیجئے کہ صدقہ فطر کے جو ہے مختلف جو ہے وہ نصاب بیان کیے گئے ہیں، یعنی صدقہ فطر جو ہے وہ دینا تو ہمیں 2.25 یعنی آدھا سا کے جو دور حاضر کی جو پیمائش ہے اس حساب سے تقریباً 2 سیر کا جو ہے یہ پیمانہ بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہم گندم سے بھی دے سکتے ہیں، جو سے بھی دے سکتے ہیں، کشمش سے بھی دے سکتے ہیں، اور کھجور سے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اگر ہماری وسعت ہے اور ہماری وسعت نہیں ہے کہ ہم جو سے، کشمش سے یا کھجور سے دے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو سکے تو کم سے کم گندم کا جو ہے وہ سب سے لاسٹ جو ہے پیمانہ ہے، اور گندم 2.25 سیر جو ہے وہ اس کا فطرہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ اور اس سال جو فطرے کی رقم گندم کے حساب سے بیان کی گئی ہے وہ 320 روپے ہے، یعنی 320 روپے جو ہے یہ فطرہ ادا کر دیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ فطرہ جو ہے وہ گھر کے تمام افراد کا ہے، یعنی یہ صدقہ فطر جو ہے جب عید کا دن آتا ہے تو صبح صادق ہوتے ہی یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر صبح صادق سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر نہیں ہے، اور اگر کوئی بچہ بھی گھر میں جو ہے وہ عید والے دن صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس بچے کا بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ اور بچوں کا صدقہ فطر جو ہے وہ ان کے والدین پر ہے کہ والدین جو ہیں اپنے پاس سے جو ہے اپنے بچوں کا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ تو افضل یہی ہے کہ صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، نہ کر سکے ہیں تو اس کے بعد ادا کر دیا جائے۔ اور میرے پیارے بھائی بزرگوں، اب یہ جو سنت آداب بیان کی گئی ہیں تو ان سنت آداب میں ایک سنت جو یہ بیان کی گئی ہے، یعنی عید گاہ جو ہے ایک رستے سے جائیں اور واپسی دوسرے رستے سے آئیں، تو اس میں جو ہے علماء کرام نے بڑی ہی زبردست حکمت بیان کی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل جو ہے وہ حکمت سے پر ہے۔ اب یہ ذہن میں اگر عقل میں بات آئے یہ کیا مسئلہ ہے، اگر چاہیں تو ایک ہی رستے سے جائیں، اسی رستے سے جو آ جائیں، لیکن عید کے دن کراؤڈ ہوتا ہے، یعنی کافی رش ہوتا ہے، اور ایک جو اکثر تعداد ہے، ایک کثرت تعداد کے ساتھ جو ہے مسلمان الحمدللہ نماز عید کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بتایا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب ہم جائیں تو ایک رستے سے جائیں اور دوسرے رستے سے آئیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ون وے ٹریفک کا قانون جو ہے وہ ہمیں دے دیا۔ آج دیکھیں کہ ون وے ٹریفک ہے، یعنی جو گاڑی جانے کا ٹریفک جو ہے، عموماً جو گاڑیاں جاتی ہیں لیفٹ سائڈ سے جاتی ہیں اور رائٹ سائڈ سے جو ہے وہ آتی ہیں، تو یہ ون وے ٹریفک کیوں ہے؟ ون وے ٹریفک اس لیے ہوتی ہے تاکہ ایکسیڈنٹ سے جو ہے بچا جائے، حادثات سے بچا جائے، مشکلات سے بچا جائے، اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ٹریفک رواں دواں رہے۔ تو یہ ون وے ٹریفک کا جو رول ہے یہ اسی لیے ہے کہ ایک سائڈ جو ہے جانے کے لیے ہوتی ہے، ایک سائڈ جو ہے آنے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ جو کثرت ہوگی اور کثرت کی وجہ سے جو ہے آپس میں دقت پیدا نہ ہو اور آسانی سے ٹریفک جو ہے وہ رواں دواں رہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو ہمیں یہ کانسیپٹ دیا، یہ تصور دیا کہ عید کی نماز میں ایک جمع غفیر ہوتا ہے، ایک کراؤڈ ہوتا ہے، اور اکثریت جو ہے الحمدللہ اس نماز عید کو ادا کرتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ جب کثرت ہوگی تو ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ، اور اس طرح جو ہے جانے آنے میں دقت پیدا نہ ہوگی۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں اور معزز سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، اب آئیے کہ نماز عید کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کو سماعت کر لیجئے۔ تو سب سے پہلے تو